السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کسی جنگ کے موقع پر اس کو تیر لگا اور جب ساتھی تیر نکالنے لگے تو اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی تیر نکالنے میں، تو اس نے کہا بھی چھوڑ دو، جب میں نماز پڑھوں گا اس وقت اس تیر کو نکالنا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحبان کو چھوٹا بڑا آپریشن کرنا ہو تو آپریشن کے لیے یا تو مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں یا وہ جو جگہ ہوتی ہے آپریشن والی اس کو سن کر دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا آپریشن بآسانی کیا جائے۔ تو ایسے ہی اس صحابی رسول نے کہا کہ جب میں حالت نماز میں ہوں اس وقت اس تیر کو نکالنا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ نماز کے اندر اس کی جو کیفیت تھی، جو حالت تھی، وہ اس دنیا سے اس کا رابطہ بالکل منقطع اور ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یعنی کہ نماز کے اندر اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رکھا ہے، اور حقیقت میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کر سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا رابطہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، پھر ہمارا رابطہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جب ہم نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو ہمارا ایک رابطہ تھا، اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے، نماز میں مصروف تھے، اب ہم نے نماز کو ختم کر دیا اور واپس دنیا کی طرف پھر لوٹ آئے۔ تو نماز کے اندر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے انسان اپنے رب کو دیکھ رکھا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو پھر یہ لازمی ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رکھا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رکھا ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، چند ایک غلطیاں جو نماز کے اندر، جماعت کے اندر یا انفرادی طور پر انسان نماز پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، تو ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع ہے ہی نہیں جو صحابہ کرام کی نمازوں کے اندر ہوتا تھا۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، پرندے آ کر کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اتنا خشوع خضوع ہوتا تھا۔ ہماری کیا صورتحال ہے کہ اکثر میں نے بھی مساجد میں دیکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، ساتھی کو کان کھک رکھا ہے، کوئی اپنا ناک صاف کر رہا ہے، کوئی داڑھی کے اندر ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھما رکھا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس سے جو ایک خشوع خضوع ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک جو رابطہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، کال منقطع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جماعت کھڑی ہے، ساتھی پیچھے سے آئے، اب امام صاحب سجدے کی حالت میں ہے یا رکوع کی حالت میں ہے، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے امام صاحب اب سجدے میں چلے گئے ہیں، تو اب ایک رکعت تو نکل گئی ہے، اب جب دوسری یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب ہم ساتھ مل جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ کھڑا رہنے سے بہتر ہے کہ امام جس کیفیت میں بھی ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تشہد کی حالت میں ہے، اس کے ساتھ مل جائیں۔
آپ پیچھے کھڑے ہو کر اس کا انتظار کریں، آپ اس کے ساتھ ملیں جس کیفیت میں ہے، آپ نماز کے ساتھ مل جائیں تاکہ ورقہ مارا کہ ان کا حق ادا ہو۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، غلطیاں جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے سے بھی سکون نہیں ملتا، نماز کے اندر سکون نہیں، ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پڑھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، اگر نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو آپ نماز ہی سکون سے پڑھ لیں، نماز سکون کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ پھر اکثر بندے جماعت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں، نیت امام کے پیچھے، جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن مرضی اپنی ہو رہی ہے۔ امام رکوع میں چلا گیا ہے، یہ پیچھے کھڑا ہے، اپنی مرضی سے رکوع کر رہا ہے۔ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، سجدے کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، یہ ابھی رکوع میں ہی اپنی مرضی سے رکوع سے اٹھ رہا ہے۔ امام نے سجدہ کیا ہے، یہ بیٹھا ہے، امام سجدے سے سر اٹھانے کو تیار ہے اور یہ سجدے میں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی، جماعت کے ساتھ مل کر اپنی مرضی نہ کریں، امام کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جماعت کے ساتھ بھی کھڑے ہوں اور اپنی مرضی کر رکھے ہوں، یہ کیسی نماز ہے؟ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، کہیں ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نمازیں نہ ضائع ہو جائیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نماز کا ہی پوچھنا ہے، نماز کا پوچھنا اللہ نے کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اگر ہم نماز والے معاملات میں کامیاب ہو گئے، ہو سکتا اللہ رب العزت آگے بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ اگر بندہ نماز کے معاملے میں پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں ہمارے یہاں کیا ہے کہ حاجی صاحب، صوفی صاحب، مولوی صاحب صبح فجر کے وقت اٹھیں گے نماز کے لیے، بیوی سو رکھی ہے، بچے سو رکھے ہیں، بیٹیاں سو رکھی ہیں، کسی کو اٹھانا گوارا ہی نہیں ہے، زحمت ہی نہیں کرتے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ان کو بھی اٹھاؤں کہ یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھیں۔ صوفی صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازیں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آئیں، یہ تمہارے بیوی بچے اٹھ کر تمہارے خلاف دعویٰ دائر کر دیں کہ یہ صوفی صاحب، حاجی صاحب خود تو جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، اکیڈمی نہ جانے پہ ڈانٹتے تھے، کالج نہ جانے پہ ڈانٹتے تھے، یونیورسٹی نہ جانے پہ ڈانٹتے تھے، کام کے اوپر نہ جانے پر ڈانٹتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی کہتے ہی نہیں تھے۔ ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہیں، ڈرامے دیکھ رکھے ہیں، فلمیں دیکھ رکھے ہیں، زان ہوئی پاس سے اٹھیں جا کر نماز پڑھنے چلے گئے، ہمیں کبھی کہا ہی نہیں ہے۔ بیٹا دکان کے اوپر بیٹھا ہے، نماز خود پڑھنے چلے گئے، بیٹے کو کہا ہی نہیں کہ تم بھی پڑھو جا کے۔ تو یہ ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو نماز کے لیے حکم دینا، نماز پڑھانا، یہ گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے، گھر کے فرد کی، جو گھر کا سربراہ ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی کل جہنم میں جائیں گے، ایک اس کا باپ، بھائی، خامن، بیٹا، کہے گی خود تو نمازیں پڑھتے تھے، مجھے تو انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، نماز کی دعوت ہی نہیں دی تھی۔ اگر کھانے پکانے میں کچھ دیر سویر ہو جاتی تھی تو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے، کپڑے وقت پر پریس نہیں ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اور غلطی ہوگی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، نماز نہیں پڑھتی تھی، کبھی کہتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے ان کو نماز کی دعوت نہیں دی، خود ہی نماز پڑھتے تھے، آج اس کے ساتھ چلو تم بھی جہنم میں۔ کہاں جائیں گی وہ نمازیں؟ کہاں جائیں گی وہ تہجدیں؟ کہ جب کہ اس وقت
ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا ہمارے خلاف. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم خود بھی نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. اگر ہماری وجہ سے ایک آدمی ایک بندہ بھی نمازی بن گیا، 5 وقت کا نمازی بن گیا، نماز پابندی سے ادا کرنے والا، ہو سکتا اللہ اسی کے ذریعے سے ہماری نجات کر دے. تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں نماز کے اندر، صف بندی کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ 2-3 انچ کے فاصلے کے اوپر آگے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی درمیان میں آدھے فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. صف بندی کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. تو جماعت کے لیے صف بندی بہت ضروری ہے. ان غلطیوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. السلام علیکم.